بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کا روزانہ فجر میں ایک ہی سورت پڑھنا۔ اگر امام صاحب روزانہ فجر کی نماز میں ایک ہی سورت پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ حافظ عزیز احمد وہاڑی سے۔ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ استدلال کرے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، ان کو بشارت دی کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو وہ پورے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، یعنی اس کو آپ نے خوشخبری سنائی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے اور کہے کہ وہ صحابی ہر بار بار قل اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اگر آج بھی کوئی پڑھ لے تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ علماء کرام، مفتیان کرام، مجتہدین عظام، وہ سب بہت ساری روایات کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ صورتیں بدل بدل کے نماز پڑھنے کا تھا۔ فجر میں عام طور پہ طوال مفصل، مغرب اور عشاء میں قصار، مغرب میں قصار مفصل، یہ طوال مفصل قصار مفصل کیا ہے قاری حضرات جانتے ہیں۔ تو امام صاحب اگر ہر رکعت میں اور روزانہ فجر میں ایک ہی جیسی صورت پڑھ رہے ہیں، یا ہر رکعت میں تو نہیں لیکن ڈیلی ایک ہی پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفۂ راشدین، ایسا نہیں تھا کہ یہ روزانہ ایک ہی صورت پڑھا کرتے تھے، تو کبھی کبھار بیچ میں دوسری صورت پڑھیں۔ تو اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، تھوڑی چند صورتیں اور بھی یاد کر لیں۔ نیکی کی رہنمائی کا کتنا ثواب ہے؟ من دل علی خیرہ فلہ مثل اجر فاعلہ، اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ میرے کہنے سے جو آدمی نیک کام کرے گا اور وہ کام جتنی مرتبہ کرے گا مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا؟ نور محمد، مکہ مکرمہ سے۔ جناب نور محمد، جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ من دل علی خیر، پورے الفاظ میں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جس نے اچھے طریقے کی بنیاد رکھ دی، یا کوئی بھی ایک اور روایت میں آتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا، تو یقیناً ثواب ملے گا جب بھی کوئی نیکی کرے گا۔ اب اگر وہ آپ نے اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا تو پھر تو جب بھی نیکی کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے سیدھے راستے پہ ڈالا نہیں ہے بلکہ کسی وقت اس سے ایک نیکی کرا دی، تو پھر جب وہ نیکی جس وقت اس نے کی اس وقت تو ثواب ملے گا، دوبارہ جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کے ارادے کا اور آپ کی محنت کا دخل نہیں ہے، تو پھر اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یعنی جب بھی وہ نیکی کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جب بھی نیکی آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے کر رہا ہے، یا آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یا وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ اگر بنیاد آپ نے رکھی ہے، رہنمائی آپ نے کی ہے، تو پھر آپ کی رہنمائی کی بیس پہ جب نیکی کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو یہ جو میں نے نیکی کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، اسی تفصیل کے مطابق گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے نا، تو جو قابیل تھا نا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو ہر قتل میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں قتل کی بنیاد اس نے رکھی ہے، لوگ ورنہ ڈرتے تھے قتل کرنے سے، تو اس نے بنیاد رکھی تو خوف نکلا لوگوں کے دلوں سے، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی بعد میں بھی قتل ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے اب تو اتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جاتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ، چونکہ آپ نے پوچھا اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں حدیث کی، تو اس لیے میں اتنی لمبی بات اس پہ کر رہا ہوں کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ جو شخص بھی نیکی کرے گا آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، لیکن آپ کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو دیگر احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نیکی کا ایک اصل ثواب جو اللہ نے اپنے علم میں، اللہ کے علم میں، کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کے راستے میں 50 روپے صدقہ کرتا ہے، تو 50 روپے صدقہ کرنے کا ایک اصل ثواب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیسک سیلری اس کی اتنی ہے، اور پھر اس کے بینیفٹس الگ سے مل رہے ہوتے ہیں کمپنیوں میں، لیکن بیسک اتنی ہے۔ تو ایسے ہی ہر نیکی کی ایک بیسک اللہ نے ایک ویلیو رکھی ہے جو اللہ کے علم میں، تو وہ جو اصل ثواب ہے نا، وہ اصل ثواب صدقہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور جس نے صدقے کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی ملے گا۔ لیکن جو پریکٹیکلی عملی صدقہ کرے گا اس کو اس اصل ثواب کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا، تو وہ چیز میں پھر وہ شیئر نہیں کرتا، اس کا حصہ نہیں ہوتا جس نے نیکی کی رہنمائی کی ہے۔
یعنی محدثین اور شارحین فقہاء اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اصل ثواب میں دونوں برابر ہیں، ثواب کی جو بیسک ثواب ہے نا اس میں، لیکن جو عملاً کر رہا ہوگا اس کو اور بھی بہت سارے بینیفٹس ملیں گے، کیونکہ اس نے عملاً کیا ہے، اس کی محنت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے تبلیغ کی نسبت، تبلیغ میں بھی محنت خرچ ہوتی ہے، لیکن جو عملاً کر رہا ہوتا ہے اس کا تو زیادہ محنت کر رہا ہے نا، وہ تو جو زیادہ محنت کرے گا اس کو پھر الگ سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کو ترغیب دیتا ہوں، بھائی تو کل فجر کی نماز لازمی پڑھنا، اس میں یہ ثواب ہے، میں نے 5-10 منٹ تبلیغ میں لگائے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اس کو تبلیغ کی گرمی کے موسم میں، یا سردیوں میں نے ہیٹر میں بیٹھ کے اس کو تبلیغ کی، تو میری دعوت پر جب وہ صبح فجر کے لیے اٹھے گا تو اس کو تو بہت قربانی دینی پڑے گی نا۔ جب وہ اٹھے گا تو پہلے وضو کرے گا، سردی میں حدیث میں آتا ہے سردی میں وضو کرنے سے ایسے گناہ جھڑتے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں، تو اس طرح اس کے گناہ جھڑیں گے۔ اس فضیلت میں یہ شریک نہیں ہوگا جس نے اس کو نماز کی ترغیب دی، پھر وہ مسجد کی طرف چلتا ہوا جائے گا تو ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی فضیلت اس کو تو نہیں مل رہی نا جس نے دعوت دی ہے۔ پھر وہاں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی الگ سے خیر و برکات حاصل ہوں گی۔ تو اصل جو نماز ہے، جو فجر کی نماز کا اصل ثواب میں تو جس نے گائیڈ کیا وہ شریک ہوگا، اللہ اس کو بھی پورا اجر دیں گے، لیکن جو عملی طور پر جس نے الگ سے محنت کی ہے، ٹینشن اٹھائی ہے، اس کو الگ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کریں گے۔ تو یہی مسئلہ گناہ کا بھی ہے۔ تو جب آپ کسی کو گناہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی بیس پر وہ قتل کرتا ہے خدا نخواستہ یا چوری کرتا ہے، تو آپ بھی اس میں اس کے اصل گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ چوری کا جو اس کو گناہ ملے گا آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس گناہ کے علاوہ بھی اس کو بہت ساری نحوستیں اس پر آئیں گی، بے برکتیاں آئیں گی، تو اس میں آپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ عمل اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عمل کا جو ثواب ہے نا، یا عمل کا جو عذاب ہے، تو جو بدعملی یا نیک عمل کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ جتنا ثواب یا عذاب کما لیتا ہے تو اس کی رہنمائی کرنے والا اتنا نہیں کماتا، نہ ثواب نہ عذاب۔ ہاں اصل ثواب میں وہ اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تبھی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جس نے عمل کی نیت کی اور جس نے عمل کیا، دونوں عمل ثواب میں برابر ہیں، تو برابر کا مطلب اصل ثواب میں، لیکن پریکٹیکلی جو کرے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ الگ سے بھی نوازیں گے۔ اچھا بھائی، 4 رکعت سنت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک شخص نے عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا، تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں، جو عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں 4 کی نیت کریں 2 کی نیت کریں برابر ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو درود شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور تیسری میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں ثنا بھی نہ پڑھیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ تو اس لیے اگر ظہر یا عصر سے پہلے 4 سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، بقیہ 2 رکعتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے کی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ یہ 4 رکعت ہی پوری منعقد ہوتی ہیں، اس میں آپ کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 کی نیت ہے تو 4 سنتیں پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے، بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح یہ جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی جو 4 ہیں، ان میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ کے اوپر، اور تیسری رکعت میں بھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ استخارہ کے خلاف عمل کرنا، استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ شیخ عبد الرحمن صاحب۔ جناب شیخ عبد الرحمن صاحب، استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔
اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں، قرآن و سنت میں، وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے، استخارے کی دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی، تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں، حدیث میں جو استخارہ ہے، وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں، اور کرنا وہی ہے جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی، اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا، لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مشورہ بھی لیں لوگوں سے، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ رائے پر عمل کریں آپ۔ تو اس میں استخارہ کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں۔ ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کر اس کے خلاف رہے ہیں تو یہ تو ویسے ہی بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے، تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا، دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا۔ یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ جنات کہاں دفن ہوتے ہیں؟ کیا جنات مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی قبرستان ہے یا ان کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ رضوان صاحب نے جہلم سے پوچھا ہے۔ دیکھیں معین اختر سے انور مقصود صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں۔ معین اختر نے کہا تھا کہ ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں، تو میں سوچ رہا ہوں کسی ایک جن بن کو لے آؤں یہاں آسک مفتی طارق مسعود میں، اس چینل میں، تاکہ جنات کے مسائل پھر وہ بتایا کرے۔ تو کسی بھی جن سے میری اگر ملاقات ہو گئی تو میں اس کو بھی کیمرے کے سامنے لے آؤں گا، تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ جو میرے پاس نالج ہے جنات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مرتے تو ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ تو جب مرتے ہیں تو ان کی لاشوں کو کہاں ٹھکانے لگایا جاتا ہے یہ اللہ ہی جانے اور جنات ہی جانے۔ تو ہمارے علم میں کوئی ایسی نہ شریعت نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا، نہ کوئی مشاہدے پر مبنی کوئی حقیقت کسی کے سامنے ہے۔ تو ہم نے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر جنات کے قبرستان بالفرض ہوتے بھی ہوں تو ہمیں تو نہیں پتہ کہاں ہوتے ہیں، وہ مادی قبریں نہیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ جنات کو تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، تو وہ تو مادی چیزیں کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے ہڈیاں کھاتے ہیں نا، تو ہڈی کا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہڈیاں پکڑ کے کھا لیتے ہیں، بلکہ ہڈیوں سے ان کو کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی، تو گوبر سے کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی، تو یہاں سے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں۔ تو مادی چیز جنات نہیں ہے، ہاں مادی چیزوں میں حلول کر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کو یہ مادی قبر کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ہوا میں ہی ان کا قبرستان ہو یا کہاں ہو۔ تو یہ رپورٹ بہرحال میرے پاس نہیں ہے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس کے پاس یہ صحیح اوتھینٹک رپورٹ ہو، اور اس رپورٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو باقی جنات کا کوئی اگر یوٹیوب چینل ہو تو میرے علم میں بتائیں، تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے انشاءاللہ اور ان سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروائیں گے۔ کیا شریر جنات کو جلا سکتے ہیں؟ کیا کسی عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مسلمان جن کو جلا دے جس نے کسی انسان کو تنگ کیا ہو؟ رضوان صاحب جہلم سے۔ رضوان صاحب یہ عامل لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم نے جنات جلا دیے، یہ لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جائز ناجائز تو دور کی بات، ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم نے عاملوں سے ہی سنی ہوتی ہیں کہ ہم نے اتنے جلا دیے، اور 2-4 جنات تو عامل جلاتا ہی نہیں ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 2 کروڑ، کیونکہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ تو میں نے بھی بہت سے عاملوں سے ہمارا بھی سلام دعا ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں نے اتنے لاکھ جنات جلا دیے، میں نے 2 کروڑ جنات جلا دیے، تو وہ پھینک رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ آپ کیوں اپنی چیزوں کو ان عاملوں پہ ضائع کر رہے ہو؟ آپ اچھے سچے اپنے اچھے بچوں کی طرح جو پریکٹیکل لائف ہے نا اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں عامل لوگ۔ عشاء کے بعد اجتماعی طور پر سورہ ملک پڑھنا
بعض مساجد میں نماز عشاء کے بعد امام صاحب سورہ ملک پڑھتے ہیں اور مقتدی حضرات سنتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بھی جہلم سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، سورہ ملک انفرادی طور پر پڑھنے کا حکم ہے، اجتماعی طور پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ امام صاحب کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا دیجئے، خود نہ سمجھائیں، پرچہ لکھ کے دے دیں ان کو، بولے امام صاحب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ چیزیں بدعت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو نماز کے بعد بس سنتیں جس نے پڑھنی ہے مسجد میں پڑھے، گھر جا کے بہتر تو یہ کہ گھر جا کے پڑھیں۔ تو یہ اجتماعی حیت پر اس طرح کے انفرادی اعمال جو ہیں اجتماعی حیت پہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اگر سنت یا ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہو جائے گا، ورنہ بدعت کا ذریعہ تو بہرحال ہے یہ۔ جہیز کے بعد وراثت کا حصہ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں، اب لڑکیوں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے والدین زمین بیچ کر ہماری شادی کر رہے ہیں تو کیا بعد میں ہمارا والدین کی وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ بنت حنیف دہلی سے۔ بالکل ہوگا۔ زندگی میں والدین جتنا بھی کسی اولاد کو دے دیں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورا پورا حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 جنوری کو کسی کے ابا نے بہت بڑا اماؤنٹ کسی کو دے دیا، 1 جنوری کے بجائے 7 جنوری کر دیتے ہیں نا، جو آج کی سچی مچی کی تاریخ بن جائے۔ 7 جنوری کو کسی کے ابا نے 1 کروڑ روپے اپنے ایک بیٹے کو دیے، اور اتفاق سے 8 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس بچے کو 1 کروڑ روپے دیے اس کو بھی پورا پورا وراثت میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ان کو ملے گا جن کو 1 کروڑ نہیں دیے۔ تو اس لیے بیٹیوں کو جہیز جتنا بھی دے دیا جائے اس سے وراثت کا حصہ ساقط نہیں ہوتا، وہ پورا پورا دوبارہ ملتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ بعض دفعہ اس عمل سے لڑکوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اتنا بیٹیوں کو جہیز دے دیا جاتا ہے کہ ساری وراثت ابا کی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پھر ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ گولڈ کی شکل میں نا بیٹی کو قرضہ دے دیا جائے، گولڈ کی شکل میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی 1 کروڑ روپے وراثت بنتی ہے، اور بیٹی کا حصہ فار ایگزامپل فرض کر لیں کہ 40 لاکھ روپے بنتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو وہ کیا کرے ابا کہ 40 لاکھ روپے کا گولڈ خرید کے بیٹی کو لون میں دے دیا، قرض دے دیا کہ بھئی یہ تمہارا قرض ہے اور یہ واپس لیا جائے گا، جب میں مروں گا تو وراثت والے حصے سے یہ کاٹ لیا جائے گا، اس طرح سے واپس لیا جائے گا، یہ تو تم اس کی مالک نہیں ہو۔ پھر وہ 40 لاکھ گولڈ جب اس کے پاس قرض چلا گیا تو پھر اس کو والد صاحب کہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے لیے اس سے جہیز بنا دوں جو تمہارے کام آئے گا۔ تو پھر اس گولڈ سے والد صاحب بیٹی کے لیے جہیز، اول تو یہ جہیز کی رقم غیر شرعی ہے، جہیز کی جو رسم ہے نا یہ غیر شرعی ہے، تو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن جس نے دینا ہی ہے تو پھر اس طرح سے کرے تاکہ دوسرے وارثوں کا پھر نقصان نہ ہو۔ تو وہ گولڈ لے کے پھر کیا کیا کہ جی اس سے بیٹی کی اجازت سے کہ بھئی یہ پیسے ہیں، اول تو بہتر یہ کہ گولڈ دے دے اس کو، بس جاؤ بھئی جو تم نے کرنا ہے کرو، تمہاری رقم ہے۔ لیکن اگر اس کو بیٹی اس پہ راضی ہے کہ بھی مجھے اس سے جہیز بنا کے دے دیا جائے، تو دل سے 100% خوش ہو، راضی ہو، تو پھر اس 40 لاکھ کے گولڈ سے اس کے لیے جہیز بنا کے دے دیا جائے۔ اب کیا ہوگا، والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوگی تو بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے نا، اگر وہ 40 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے تو جو وراثت میں جو حصہ باقی رہ گیا وہ بیٹی کو دے دیا جائے۔ اگر وہ 40 لاکھ سے کم بنتا ہے، 40 لاکھ نہیں بلکہ جتنا گولڈ دیا تھا اس کی مارکیٹ ویلیو سے، یہ گولڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ تو بہت نیچے چلا جاتا ہے نا، گولڈ جتنا بن رہا تھا تو اس گولڈ سے زیادہ بن رہا ہے یا کم بن رہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، یعنی اگر وہ زیادہ بن رہا ہے تو بیٹی کو وراثت میں سے دے دیا جائے، اگر کم بن رہا ہے تو جتنا بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور اس کا اضافہ بیٹی سے لے کے وراثت میں شامل کر لیا جائے۔ تو اس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے قرضے کی شکل میں۔ اچھا بھائی، اگر شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو، میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے، برائے مہربانی کوئی دعا یا طریقہ بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے جی کراچی سے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، اور اللہ ان شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عورت کے دل پہ آرے چلتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مرد جو ہے دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ
یہ بہت ہی غیرت کے، شرم کے، حیا کے خلاف کام ہے. دنیا میں کوئی بھی اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ انسان بنے، کہ غیر اخلاقی حرکتوں سے بچے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو آرام سے سمجھائے. تمیز سے آج کل سمجھتا کون ہے ایسی باتیں؟ جن کو یہ چسکے لگ جائے تو آرام سے سمجھتے بھی نہیں ہے وہ. تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں. باقی کوئی ایسی طریقہ بتا دوں تو ایک حدیث میں قرآن میں ایک دعا ہے، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا آپ پڑھا کریں، دل سے دعائیں. اور مرد کو ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ ان حالات پر مطلع ہونے کے بعد بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے. ورنہ جب میاں کی ایسی غیر اخلاقی حرکتیں سامنے آتی ہیں تو عورت تو کہتی ہے جان چھڑاؤ اس فضول آدمی سے. تو اللہ کرے کہ آپ کے ہسبینڈ تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں نا جو غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، پھر ان کی بیویاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے میاں کی غیر اخلاقی حرکتیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو بچوں کی وجہ سے بیچاری علیحدگی بھی نہیں لے سکتی. اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں طلاق یافتہ عورت بیچاری جائے کہاں پر؟ وہ تو اور بڑی آزمائش میں پھنس جاتی ہے. تو میں ان کی عورتوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ تھوڑے دن میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا تو پھر اس کی زندگی عذاب میں آئے گی. تو انتظار کرو تھوڑا اس کے بڑھاپے کا. یہ جوانی کے چسکے ہیں، جوانی کی مستیاں ہیں. ایسے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں، باپ کے باغی ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو مرد ہے چسکے لے رہا ہے ابھی جوانی کے، تو کب تک لے گا بھائی؟ تھوڑا سا بھی ایجڈ ہونے دو، پھر لڑکیاں بھی چھوڑ دیں گی. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا آدمی تو وہی جیسے بڈھے شیر کو دیکھو نا کیسے پڑا ہوتا ہے، ساری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں جنگل میں اس کی. تو مرد کی بھی بدماشیاں بڑھاپے میں ختم ہونے والی ہیں، صحت ہی نہیں رہے گی، قوت ہی نہیں رہے گی. تو اس لیے اس سے پہلے انسان بن کے اپنے گھر کو فوکس کرو بھائی. بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو. کل یہ بچے آپ کے کام آئیں گے. جب ان کو پتہ ہوگا ہمارے ابا نیک آدمی ہیں تو بچے بھی بڑھاپے میں قدر کرتے ہیں. اور جب انہی حرکتوں میں لگے رہے تو بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے پھر ایسے لوگ صحیح طور پر، اور گھر والی کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو ان مردوں کا بڑھاپا بہت ڈینجرس، بہت خطرناک ہوتا ہے. تو بڈھا ہو کے چھوڑ دے گا سب چیزیں لیکن پھر فائدہ نہیں ہے. تو خواتین کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ ابھی انسان کا بچہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا انسان بننے میں. تو ایسے لوگ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں. گھریلو لائف ان کی برباد ہو جاتی ہے. 2 سنت کی جگہ 3 وتر کی نیت کر لی تو نماز کیسے پوری کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز کے بعد 2 سنت کے بجائے میں نے غلطی سے 3 وتر کی نیت کر لی. دوسری رکعت میں مجھے یاد آیا کہ سنتیں پڑھنی تھیں، تو کیا میں اسے 2 سنت کے طور پہ پڑھ سکتا ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لوں؟ یا اسے وتر کے طور پر ہی مکمل کرنا ہوگا؟ راشد صاحب انڈیا سے. دیکھیں اگر آپ نے وتر کی نیت دل سے کی تھی، دل کا مطلب غلطی سے نہیں، یعنی غلطی یہ ہوئی آپ سے کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں، تو دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں، یہ وتر ہی ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کی مرضی وہ پہلے والی 2 سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں. لیکن اگر غلطی کا مطلب یہ کہ دل میں آپ کے یہی تھا کہ میں 2 سنت پڑھ رہا ہوں، زبان سے منہ سے آپ کے نکل گیا وتر پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ 2 سنتیں ہی ہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے جو دل میں تھا نا آپ کے، وہ دیکھا جائے گا وہ کیا تھا. وہ اگر وتر تھے آپ کے دل میں تو پھر وتر ہی کے طور پہ اس نماز کو کمپلیٹ کریں اور وتر آپ کے ہو جائیں گے. اور اگر وتر دل میں نہیں تھے، آپ کے دل میں تھا 2 سنت پڑھ رہا ہوں، زبان سے وتر نکل گیا، تو پھر یہ 2 سنتیں ہی ہیں. تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ کہنے کا تفصیلی حکم. کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں. راشد صاحب انڈیا سے. دیکھو شاعری میں ندا کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں، ان کو بھی پکارا جاتا ہے. تو یہ شعر و شاعری میں تو اس کی اجازت ہے کہ جیسے شاعر پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے شہر آنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ
آپ قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھے پانی پلائیے گا، تو یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، اس پہ شرک کا حکم نہیں لگتا، الا یہ کہ وہ صاف لفظوں میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر شرکی ہے، شرکی الفاظ ہیں۔ نارملی یعنی شاعری کی دنیا میں ایسے القابات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے باپ دادا کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں شاعری میں، حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، لیکن جو مرحوم باپ ہیں یا آپ کے آباء و اجداد گزر چکے ان کو بھی یاک سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، وطن کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے ملی نغمے جن میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اے وطن ہم تیرے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے شاعر کو پتہ ہے کہ وطن سن تھوڑی رہا ہے، یہ تو اپنے جذبات کا اظہار ہے، تو جذبات کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے شاعری میں بھی۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شاعری میں پوچھا جائے گا شاعر سے کہ نیت کیا تھی، اگر نیت ٹھیک تھی تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، اگر اس کی نیت غلط تھی، اس کا عقیدہ غلط تھا، تو پھر وہ بھی شرک ہے۔ اور نارمل حالت میں کوئی یا رسول اللہ کہہ کے دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ نارمل اس میں شاعری سے ہٹ کے ایسے القابات یا ایسے تخیلات کی دنیا میں انسان جاتا نہیں ہے۔ جیسے ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے وطن سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ اے پاکستان سنا بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرے اندر سے مہنگائی کب ختم ہو رہی ہے، اے کراچی بتا تیرے گٹر کے ڈھکن کب آ رہے ہیں، اور تجھ میں صفائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو وہ پاگل ہے یا یہ کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی آدمی نارمل اس میں بیٹھا ہوا یا عام تقریر میں یا رسول اللہ کو خطاب کرنا شروع کر دے تو وہ بہرحال غلط ہے، اس کو اس عمل سے روکا جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نبی جہاں سے میں بات کروں گا سنتے ہیں، تو پھر تو ویسے ہی وہ شرک ہے، پھر تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اس زمانے میں احتیاط اسی میں ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے شاعری سے ہٹ کر۔ شاعری میں تو ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن شاعری سے ہٹ کر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہم ہوتا ہے کہ آپ کا گویا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ تو بنے گی یہ چیز۔ مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے، اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا، یہ واللہ عالم، اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے، اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کو جھوٹی بیماری بتا کر طلاق لینا۔ عجیب، ایک لڑکی پہلے سے ہی لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی کرا دی۔ اب لڑکی شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی،
تو کیا لڑکی سے جھوٹ بتا کر کے مجھے فلاں بیماری ہے اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیا اس طرح وہ طلاق لے سکتی ہے؟ اسے گناہ تو نہیں ہوگا جبکہ لڑکے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پسند ہی نہیں تھا تو آپ کو اسی وقت اڑ جانا چاہیے تھا نا گھر والوں کے سامنے کہ میں نہیں رہ سکتی. اس وقت تو مان لیتے ہیں، پھر بعد میں میاؤں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. بعض مرد بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں ہوتی، ابا اماں کے کہنے پر زبردستی شادی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر بیوی سے محبت نہیں کر رہے ہوتے. تو مشورہ میرا آپ کو یہی ہے کہ اب یہی مل گیا آپ کو، اسی کے ساتھ نبھا کریں. اور آپ نے خود بھی کہا اچھا ہے میاں، کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ پرانے والے کو جس سے بھی آپ کے سلام دعا تھی اس کو دل سے نکال دیں، یا سلام دعا نہیں بھی تھی پسند تھا آپ کو، اس کو دل سے نکال دیں. لیکن پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی، آپ کو طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی اس میاں کی طرف، دل ہی نہیں چاہ رہا، بالکل آپ کو حقوق کی تلفی ہو رہی ہے، اور پھر طلاق لینے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ وہاں شادی ہو جائے گی، تو کیونکہ شادی بھی زبردستی ہوئی ہے آپ کی، تو پھر ایسی صورت میں شوہر سے طلاق مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ بجائے جھوٹ بولنے کے، جھوٹ کی جو ہے نا پاؤں نہیں ہوتے، وہ پکڑا جاتا ہے، اور ویسے بھی جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے. تو آپ شوہر کو صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین نے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسے صاف بات کیا تو شوہر سمجھدار ہوگا تو بات سنے گا اور پھر ایک فیصلہ کرے گا. بے وقوف ہوا تو وہ طلاق تو نہیں دے گا، لیکن زندگی بھر تانے دیتا رہے گا آپ کو کہ تم تو فلاں کو پسند کرتی ہو اور یوں کرتی ہو، اور نہ طلاق دے گا بلکہ آپ کو الٹا لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، خلاصہ یہ نکلا. کیونکہ جب تک میاں کے حالات میرے سامنے نہ ہوں اور آپ کے حالات پورے طور پہ سامنے نہ ہوں تو مشورہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر آپ کو زبردستی شادی کی گئی ہے تو شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اب کیسے مانگنی ہے، کیسے قائل کرنا ہے، یہ نو کمنٹس اس بارے میں، یہ آپ خود فیصلہ کریں. ایزی پیسہ جیز کیش سے پروفٹ حاصل کرنا. ایزی پیسہ اور جیز کیش والوں نے یہ آپشن دیا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں تو آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. مثلاً 2000 روپے اکاؤنٹ میں ہیں تو ایک سال بعد 7% پروفٹ ملے گا. اگر 5000 روپے ایک سال تک اکاؤنٹ میں رہے تو 10% پروفٹ ملے گا. کیا یہ پروفٹ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے، نہیں یہ جائز نہیں ہے. پہلے سے طے شدہ ہے نا کہ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے تو اتنا پروفٹ ملے گا. تو پیسے ہیں اور پیسوں کے بدلے میں پیسے مل رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اور وہ بھی ایک متعین. عورت کا عدت میں کن لوگوں سے پردہ ہے؟ کیا عورت کا عدت کے دوران بھتیجے سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ نیز کے ان کے علاوہ کن کن لوگوں سے عدت میں پردہ ہوتا ہے؟ بلال انصاری انڈیا سے. جتنے نامحرم ہیں سب سے پردہ ہوتا ہے، جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا. سگا بھتیجا تو محرم میں داخل ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوتا. البتہ بالکل ینگ لڑکی ہو تو اس کا بالکل ینگ بھتیجا یا بھانجا ہو اور شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہو تو پھر اس میں یہ بہرحال دیکھنا چاہیے کہ وہ بھتیجا یا بھانجا کس طرح کا آدمی ہے. اگر شریف النفس انسان ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں سامنے، کیونکہ میڈیا نے بہت ہی بیہودہ بنا دیا ہے، اور جو فحش چیزوں نے بہت ہی لڑکوں کو آج کل غیرت ختم کر دی ہے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں خیر غالب ہے، میجورٹی خراب نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے محرم رشتوں کی طرف بھی گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی سوسائٹی میں گندہ ہو تو پھر عورت کو چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس سے ریزرو رہنا ضروری ہے. لیکن نارملی بہرحال جو محرم ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا، اور عدت کے دوران بھی انہی سے پردہ ہوتا ہے جن سے عدت کے بعد بھی پردہ ہوگا. ہاں البتہ عدت میں پردے کے حکام کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عدت کے دوران تمام محرموں سے پردہ کریں، اور جو محرم ہیں ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. کن جگہوں کی ولاگنگ کر سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر کالج، مارکیٹ وغیرہ کی جو ولاگنگ بناتے ہیں، کیا یہ بنانا صحیح ہے؟ اس بارے میں بتا دیں. عبد القادر انڈیا سے. صحیح ہے، بالکل جائز چیزوں کی ولاگنگ بھی جائز ہے، ناجائز چیزوں کو پروموٹ کرنا بھی ناجائز ہے، تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب کی کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟ میں ایک سے زائد شادیوں کے موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں. آپ کی جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، کیا اس میں سے کچھ مواد اور پوائنٹس لے سکتا ہوں؟ محسن مہاراشٹر انڈیا سے.
لے سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر کبھی بھی کسی کی کتاب کا آپ کوئی بھی جملہ لیتے ہیں نا، تو شرعاً بھی اخلاقاً بھی یہ رائٹر پہ لازم ہوتا ہے کہ اسی کتاب کا ریفرنس دے وہ، یعنی یوں نہ کرے کہ جیسے یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. تو آپ میری کتاب سے بھی ریفرنس لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں اس کتاب کا حوالہ دیں کہ یہ چیز میں نے یہاں سے اٹھائی ہے. تو بعض لوگ خیانت کرتے ہیں کہ تحریر دوسرے کی ہوتی ہے، وہ اپنے کھاتے میں ڈال کے یا اس میں معمولی سی چینجنگ کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ علمی خیانت ہے. تو یہ خیانت جائز نہیں ہے. میری کتاب جب چھپی ہے تو اس کے بعد ایک اور کتاب مارکیٹ میں آ گئی، وہ آدھی سے زیادہ میری کتاب سے چوری کیا ہوا تھا انہوں نے اور اپنے نام سے شائع کر دیا، بلکہ آدھی کیا 90%. پھر ایک تیسری کتاب بھی آ گئی، وہ بھی سارا میری کتاب سے چوری کیا ہوا تھا انہوں نے اور اپنے نام سے شائع کر دی. تو یہ بھی علمی قسم کی چوری کہلاتی ہے کہ آپ کسی کی چیزوں کو لیں. اور کمال کی بات ہے، جس نے وہ کاپی ماری نا میری کتاب کی، اگر میں نے اپنی کتاب میں کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا تھا اور اس کتاب کا نام لکھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس چوری کرنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ تو کتابت کی غلطی ہے، اس نے وہی غلطی کو اپنی کتاب میں دہرا دی ہے. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بھائی، ویب سائٹ میں انویسٹ کر کے پروفٹ لینا. میں نے ایک ویب سائٹ میں پیسے انویسٹ کیے ہیں، ویب سائٹ ہمیں دن کا پروفٹ دیتی ہے، پروفٹ فکس نہیں ہوتا بلکہ 40% کی شرح ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اشفاق صاحب کراچی سے. دیکھیں 40% کی شرح کس پر ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ جتنی ہے اس پہ ہے تو پھر تو یہ ناجائز ہے. اور آپ کے پیسوں سے ویب سائٹ والا جتنے پیسے کما رہا ہے تو اس کمائی میں 40% دے رہا ہے، پھر ٹھیک ہے. تو ہمیشہ پروفٹ میں شرکت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ میں شرکت نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں. میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیے کاروبار میں لگاؤ، اور میں نے کہا اس 1 لاکھ کا مجھے 50% چاہیے، تو یہ ناجائز ہے. ہاں، جو آپ کو اس 1 لاکھ پہ پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا مجھے 50% یا 40% چاہیے، تو یہ جائز ہو جائے گا. کرسمس ڈے پر ہیپی کرسمس کہنا. 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. یہ مجھے گنگنا کے پڑھتا ہوں نا، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں بول بول کے. تو اب ظاہر ہے آدمی پھر بول بول کے جب تھکتا ہے، دماغ خراب ہونے لگتا ہے، تو پھر تھوڑا سا سر میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. مجھے تھکتا نہیں ہوں میں. لوگوں نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں آپ سر میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو بھائی سر میں پڑھنے تو یار جیسے مسئلہ تو معلوم ہو جائے نا، تھوڑا سا گنگنانے والا اسٹائل ہو جاتا ہے تو اس سے آدمی تھکتا نہیں ہے. میں تھکتا نہیں ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا. تو اس لیے جیسے مسئلے کو فوکس کریں، گنگنانے کو فوکس نہ کریں. اس کو نہ دیکھیں مفتی صاحب کا اسٹائل کیا ہے مسئلہ بتانے کا. اسٹائل جو بھی ہے، جواب مل رہا ہے نا، علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں بھائی، کرسمس ڈے ہیپی کرسمس کہنا. 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. آج کل مسلمانوں میں بھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ واٹس ایپ یا فیس بک وغیرہ پر ہیپی کرسمس کی پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں کہ کیا یہ جائز ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے. ناجائز ہے. اتنے براڈ مائنڈڈ نہ بنیں کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ اسلام کے تہوار کیا ہیں اور غیر مسلموں کے کیا ہیں. تو جو کرسمس ہے وہ غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، تو مذہبی تہوار میں آپ ان کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے. تو لوگ پھر اس پہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو تمہیں عید مبارک کہتے ہیں. تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو عید مبارک کہنے سے نہیں روکا، ہمارے مذہب نے روکا ہے تو کرسمس کہنے سے. اور رہی بد اخلاقی بھی نہیں ہے. بد اخلاقی تو جب ہوتی جب اسلام نے غیر مسلموں کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا ہوتا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے روکا ہوتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن میں 28ویں پارے میں صاف ہے کہ جو غیر مسلم تم سے میدان جنگ میں لڑتے نہیں ہیں تو تم ان سے اچھا سلوک کرو، اور اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اسلام نے حکم دیا ہے سب سے اچھا سلوک کرو. ان کو گفٹ دیا کرو، ان کو صدقات و خیرات دیا کرو، ان کے بیماری میں عیادت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی عیادت کے لیے بھی گئے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا کہ آپ مذہبی رسومات میں اس سے اسلام اور غیر اسلام کا فرق ختم ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ بالکل غلط ہے. اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ آپ کو عید مبارک کہتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے ہمارے ساتھ نماز کے لیے اور اپنے مذہب کو نہ چھوڑے تو ہم تو اس کو آنے دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، اسلام سمجھنے کے لیے آپ آ جاؤ، لیکن کیا اس بیس پہ آپ کے لیے مندر میں عبادت کے لیے جانا جائز ہو جائے گا کہ جی وہ بھی تو کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں؟ تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ بھائی اگر ہم اس طرح مندر میں عبادت کے لیے چلے جائیں تو پھر وہ جو توحید کی باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی پھر وہ. تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب سے اچھا سلوک کریں آپ.
اور کسی کے مذہبی معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں، برا بلا نہ کہیں کسی کو، اپنی بات مضبوط لہجے میں مضبوط دلائل کے ساتھ آپ رکھ دیں، مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اللہ جانے وہ جانے۔ یہ اسلام کا ایک انداز ہے، اسلام کا طریقہ ہے، اسی کو فالو کرنا ہے ہم نے۔